السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو فرسٹ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں درخشاں اردو دوہم میں سے سر سید احمد خان اور ان کا مضمون ریا کے سوالوں کے جوابات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر ترین سوالات، یعنی وہ سوال جن کے جواب بہت چھوٹا ہوگا۔ سوال نمبر 1 ہے، سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب: سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی کو ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یعنی ماں کا نام کیا تھا؟ جواب: سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، سر سید کی وفات کب ہوئی؟ وفات کہتے ہیں انتقال کرنے کو، مر جانا۔ جواب: سر سید کی وفات 1898 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 4 ہے، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ نصاب کہتے ہیں سلیبس کو، کورس کو۔ جواب: سر سید کا ریا نامی مضمون ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، سر سید کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ جواب: سر سید کا تعلق دلی کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ معزز کہتے ہیں عزت دار کو۔ ان کی پیدائش 1817 عیسوی کو دلی میں ہوئی۔ تحصیل علم کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت اختیار کر لی۔ تحصیل علم کہتے ہیں علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت اختیار کر لی۔ 1878 عیسوی میں علی گڑھ میں محمڈن اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد میں ترقی کر کے 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں منظر عام پر آیا۔ 1878 عیسوی میں برطانوی حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا، جو ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا۔ سر سید احمد خان کا نام پہلے سید احمد خان نام تھا۔ جب برطانوی حکومت کی طرف سے ان کو سر کا خطاب ملا تو سر سید احمد خان ان کا نام ہو گیا۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ جن سے ظاہر ہو جائے۔ درج کہتے ہیں لکھا ہوا، ذیل کہتے ہیں نیچے کو، یعنی نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ جن سے ظاہر ہو جائے۔ جنس سے مراد یہ ہے کہ میل فیمیل جس طرح استعمال ہوتا، ان الفاظ کو اس طرح استعمال کیجیے کہ اس میں میل اور فیمیل کا پتہ چل جائے۔ سب سے پہلے ہم موتی کو استعمال کرتے ہیں، لفظ موتی کو۔ جواب: جب نیک آدمی بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے موتی جھڑتا ہے، یہ لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کتاب۔ میری کتاب میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ کتاب مؤنث استعمال ہوتا ہے، یعنی فیمیل استعمال ہوتا ہے۔ دقت: میری دقت مجھے کمزور نہیں کر سکی۔ اس کے بعد ہے نام۔ میں ایسا کام کروں گا جس سے میرا نام اونچا ہوگا۔ نام مذکر استعمال ہوتا ہے، دقت مؤنث استعمال ہوتا ہے، یعنی فیمیل استعمال ہوتا ہے۔ اب قلم۔ میرا قلم میرے مستقبل کا سرمایہ ہے۔ مستقبل کہتے ہیں فیوچر کو۔ سوال نمبر 3 ہے، مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھیے، یعنی مضمون کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ جواب: مضمون اردو کی ایک قدیم نثری صنف ہے۔ قدیم کہتے ہیں پرانا کو، نثری یعنی نثر کہتے ہیں عام بول چال کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس طرح کسی چیز کو لکھنے کو نثر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے منظوم، جس کو نظم کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں۔ اس طرح صنف کہتے ہیں نوع کو، قسم کو، جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے۔ مخصوص کہتے ہیں خاص کو، عنوان کہتے ہیں ٹاپک کو۔ حاصل بحث یعنی جو چیز حاصل کرنا چاہے اس چیز کے بارے میں اس میں لکھا جاتا ہے۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے، مختصر کہتے ہیں چھوٹا کو، اور طویل بھی، طویل کہتے ہیں لمبا کو، بڑے کو۔ ضرورت اور معیار کے مطابق مضمون لکھا جاتا ہے۔ اگر لمبا لکھنے کی ضرورت ہو تو مضمون لمبا لکھتے ہیں، اور اگر چھوٹا لکھنے کی ضرورت ہو تو چھوٹا لکھتے ہیں۔ ادب کی اصطلاح میں مضمون اس ادبی تحریر کو کہتے ہیں، تحریر کہتے ہیں لکھائی کو، جو کسی مخصوص موضوع پر سنجیدہ لکھی جائے۔
اب ہے طویل سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، سر سید کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیے، یعنی اردو زبان کی جو انہوں نے خدمت کی ہے اس تعلق سے ایک مضمون لکھیے۔ جواب: جدید اردو نثر کے فروغ میں سر سید کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، یعنی سر سید احمد خان نے اردو زبان کی جو خدمت کی ہے، خاص طور سے جدید اردو نثر کی، ان کے اس احسان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سر سید نے 1859 عیسوی میں انگلینڈ کا سفر کیا اور واپسی کے بعد تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک ادبی رسالہ جاری کیا، جس میں سماجی، تہذیبی اور ادبی مضامین شائع ہوتے تھے۔ سر سید کا شمار کہتے ہیں گنتی کو، جدید اردو نثر کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ بانی کہتے ہیں بنیاد رکھنے والے کو، فاؤنڈر کو۔ انہوں نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کی روایت کو فروغ دیا۔ مختصر کہتے ہیں چھوٹا، مضمون نگاری کہتے ہیں مضمون لکھنے کو، روایت کہتے ہیں چلن کو۔ طویل تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کے فن کو عام رواج دیا۔ چند کہتے ہیں کچھ کو۔ سر سید کی نثر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ زیر نصاب یعنی سلیبس میں جو مضمون شامل ہے ریا، اس کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ اس مضمون میں کیا بیان کیا گیا اس کے لب لباب پیش کیجیے۔ جواب: سر سید احمد خان نے اپنے مضمون ریا میں ایک اہم انسانی فطرت ریا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ریا کا ایک سرا منافقت ہو سکتا ہے اور دوسرا نمائش۔ عام طور سے لوگ ریا کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ دل میں بات کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کرے۔ یہ ایک محدود مفہوم ہے۔ ریا کا تعلق صرف ظاہری عمل یا رد عمل سے نہیں ہے، بلکہ ریا انسانی دماغ کے اس داخلی کہتے ہیں اندرونی پیچیدگی کو کہتے ہیں جو کبھی دوستوں کی جھوٹی تعریف سے پیدا ہوتی ہے اور کبھی دشمنوں کی جھوٹی عیب جوئی سے۔ ریاکاری میں دشمنوں کے مقابلے میں دوست زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔